بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، میں ہوں زبیر حفیظ اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز وقت پر آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ اس کی کائنات میں، اس کی مخلوق میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، ان کے تذکرے بار بار ہوتے ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ انہی خوش نصیب انسانوں میں آج ہم جن کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، داماد رسول، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے پروردہ ہیں۔ آپ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ آج ہم اس مختصر وقت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی، ان کی اس پوری سیرت کا، ان کے کردار کا، ان کے فضائل و مناقب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھی بنایا، اپنا داماد بھی بنایا، آخر اس میں کیا صفات تھیں، کن کن محاذوں پر انہوں نے کام کیا، کن کن مواقع پر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابتدائی طور پر کمال حاصل ہے وہ آپ نجیب الطرفین تھے۔ نجیب الطرفین اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کا ددھیال بھی عظیم خاندان ہو اور جن کا ننھیال بھی عظیم خاندان ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو طالب نے شادی اپنے چچا کی بیٹی سے کی تھی، تو اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہیں اور ان کے والد ابو طالب بھی ہاشمی خاندان سے ہیں، تو یہ نجیب الطرفین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے، جب آپ نبی بنائے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور جناب ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، غریب آدمی تھے، ان کے اوپر کافی سارا بوجھ تھا، مالداری کے اعتبار سے یہ کہ بہرحال ان کی حالت قابل رحم تھی۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور یہ آپس میں فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے چچا، یعنی اب حضرت عباس کے بھائی اور حضور علیہ السلام کے چچا، کہ ہم ان کا بوجھ تھوڑا سا کم کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا ان سے کہ ان کی کفالت اور پرورش میرے ذمہ آ گئی، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویسے 4 بھائی تھے ابتداً، ان میں 4 بھائی تھے اور ہر بھائی کا 10-10 سال کا آپس میں فرق تھا، طالب میں، عقیل میں، جعفر میں اور علی میں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی کفالت میں آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ان کا 30 سال کا عرصہ گزرا، تو ان کی عادات، ان کے اطوار، طور طریقے، ساری زندگی یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عکس تھی۔ تو حضرت علی وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی زندگی میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ملتی ہے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہیں، ایک قسم کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت علی کے لیے یہ منظر نیا تھا، یہ نئی چیز تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب میں نبی ہوں، میں نے لوگوں کو ڈرانا ہے، دین اسلام کی باتیں بتانی ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، چلیں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں۔ اس موقع پر چونکہ ابتدائی ایام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تھا کہ میں اس کو پردہ اخفاء میں رکھتا ہوں، ابھی اعلان نبوت ظاہر نہیں کیا۔ جب اعلان نبوت نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں، انہیں اپنے تک محدود رکھو، البتہ اس پر خوب سوچ بچار کر لو۔
بس ایک دن رات بمشکل گزرا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور آپ کو پہلے مسلمان صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی بیوی تھی اور تمہیں وہ مسلمان ہو گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے آدمی تھے تو ان کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ہو ہی رہا تھا۔ مزید یہ کہ اسلام کے تمام احکام، جو کچھ وحی آتی تھی، جو اسلام کے علوم ہوتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چیزیں ہوئیں۔ تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے امام بنے ہیں، ایسے نہیں بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک کامل پرتو آپ کے اندر موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر علم کا کوئی شہر ہے تو وہ میں شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے علوم ہیں جن علوم سے آگاہی کے بغیر آپ دین اسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی ایمانی فراست، ان سے استفادہ کرنے کے بعد ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت پر ہم مستقل کلپ ریکارڈ کرائیں گے۔ تو ہم مختصراً جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا، ہجرت میں تشریف لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اپنے بستر پہ سلایا، اپنا گھر ان کے حوالے کیا، تشریف لے گئے، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد اپنا جب اسلام میں جہاد کی فرضیت آ گئی، جہاد فرض ہو گیا، اور اسلام کی جو پہلی جنگ بدر تھی، غزوہ بدر تھا، وہ لڑی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں خوب شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جب کافروں نے مبارزت کی، حل میں مبارز کون ہمارا مقابلہ کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آگے کیا، حضرت حمزہ کو آگے کیا۔ جب یہ لوگ آگے آئے تو حضرت علی نے ولید کو مارا۔ ولید بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا نامی گرامی شاہ سوار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوان آدمی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ مختصراً ہم دیکھتے ہیں سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اجتہادی اپنے ایک فیصلے کی وجہ سے جب ابتدائی طور پر شکست کھاتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے حضرات ایسے تھے جو حواس باختہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے، اپنی یعنی کہ جان بچانے کی وجہ سے سائڈ پر ہو گئے۔ مگر کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کے ساتھ رہے اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شاہ سواروں میں اور انہی بہادر لوگوں میں سے تھے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے۔ خندق میں اگرچہ مستقل طور پر جنگ تو نہ ہو سکی، لیکن وقتاً فوقتاً جیسے جھڑپیں ہوتی ہیں اس طرح ہوتی رہیں۔ کافروں کو ایک بہت بڑا شاہ سوار عامر ابن عبد ود، وہ خندق پار کر کے اندر آ گیا اور اس نے مقابلے کے لیے کسی کو پکارا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، میں تو اس سے مقابلہ کروں گا۔ کافر لوگ اپنے تکبر میں ہوتے ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ تم بچے ہو، ابھی تم کم سن ہو، میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن مجھے تمہارا خون بہانے کا شوق ہے۔ تو وہ کافر تھا، وہ اس بات سے بہت سیخ پا ہوا، ناراض ہوا۔ مقابلہ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کر کے اسے تحقیر کر دیا۔ خندق کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، عمرہ نہ ہو سکا۔ آخر میں صلح نامہ لکھا گیا، تو یہ صلح نامہ لکھنے کی جو سعادت تھی یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کا مشہور واقعہ ہوا، جس میں مرحب کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال درجے کا اعتماد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، چونکہ ایک قلعہ ایسا تھا جو کئی دنوں سے فتح یاب نہیں ہو رہا تھا، صحابہ فتح یاب نہیں ہو رہے تھے، وہ قلعہ ناقابل شکست بن چکا تھا، ناقابل تسخیر تھے ان کے قلعے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا
جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو دوسرے دن لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ دیکھیں آج کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبوت کی پاکیزہ زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ وہ بندہ ضرور فتح یاب ہوگا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا، صحابہ کرام حیران تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور انہیں اللہ نے شفا دے دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعتماد تھا۔ چنانچہ وہ جو ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا وہ فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، اور وہ جو بہت بڑا پہلوان مرحب تھا جو بڑا اتراتا ہوا اور اجی اشار کہتا ہوا آیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا یا ایک ٹولی کا سردار اور قائد بنایا تھا حضرت سعد ابن عبادہ کو۔ تو صحابہ کرام کو وہ سارے کافروں کے مناظر اور ان کے ظلم و ستم یاد آنے لگے، تو سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج تو خون ریزی ہوگی، آج تو کعبہ میں بھی ان کا خون بہایا جائے گا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد تو یوں اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تو کعبے کی عزت کا دن ہے، آج تو کعبے کی تکریم کا دن ہے۔ اور حضرت سعد ابن عبادہ سے وہ جھنڈا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اپنی پوری زندگی میں، پوری تاریخ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، وہ بھی آپ کو بہت اس کا افسوس رہا اور آپ خود شریک ہونا چاہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اہل بیت کی اور مدینہ میں رہنے والوں کی حفاظت کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ کی تشکیل تھی کہ آپ نے یہاں رہنا ہے۔ مگر حضرت علی بہت اس پر افسردہ ہوئے اور اپنے اس غم کا اظہار بھی کیا، اور جلدی پر تیل یہ کہ منافقوں نے بھی پھر طرح طرح کی باتیں کی کہ علی تم جنگ سے ڈر گئے ہو، بچوں اور عورتوں میں رہ رہے ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تسلی والے الفاظ ادا کیے جو رہتی دنیا تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے اعتماد کا اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد نبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے حضرت موسیٰ کے جانشین اس موقع پر حضرت ہارون کو بنایا گیا تھا، آج میں اس جگہ تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف حضرات کو یہاں مقرر کیا تھا، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر کیا تھا، فتح بیت المقدس کے سفر میں حضرت عمر نے حضرت علی کو پیچھے مقرر کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تشفی کی، اور پھر حنین کے موقع پر بھی ایسے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں پیش تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرنے والے تھے کہ لوگوں، اللہ کے نبی اس سال حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں بھی کرائیں حج کے سفر میں۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا اعتماد بھی رہا، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر پورے بھی اترے۔ بعد میں حضرت ابوبکر کے خلافت میں، حضرت عمر کے خلافت میں، حضرت عثمان کے خلافت میں بھی یہ صف اول کے مشیروں میں رہے، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھا جو اصحاب ثلاثہ حضرت علی کے مشاورت سے نہ کرتے ہوں۔ بہت سے مواقع ایسے آئے جہاں حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت، افضلیت اور اولیت دی، اور انہی کے فیصلوں پر اپنے فیصلے کیے۔ بہرحال مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، اللہ تعالیٰ ان کے اسوہ پر، ان کی کامل اور روشن زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔